سورہ توبہ کیسٹ نمبر 13۔ اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم في العالمين إنك حميد مجيد۔ قال الله تبارك وتعالى في كلامه المجيد: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم۔ أم حسبتم أن تتركوا ولما يعلم الله الذين جاهدوا منكم ولم يتخذوا من دون الله ولا رسوله ولا المؤمنين وليجة والله خبير بما تعملون۔ ما مساجد الله شاهدين على أولئك حبطت أعمالهم وفي النار هم خالدون۔ إنما يعمر مساجد الله من آمن بالله واليوم الآخر وأقام الصلاة وآتى الزكاة ولم يخش إلا الله فعسى أولئك أن يكونوا من المهتدين۔ ان آیات مبارکہ میں اللہ تبارک و تعالی نے ارشاد فرمایا ہے کہ جہاد کے جاری کرنے میں کیا کیا حکمتیں ہیں۔ سابقہ آیات میں آپ نے الحمدللہ پڑھ لیا کہ اس صورت مبارکہ میں صورت توبہ یا صورت براءہ میں اعلان کیا گیا کہ مسلمانوں کی مکمل براءت ہے مشرکین۔ اس براءت کے بعد جن کو مہلت دی گئی جب تک کہ ان کا معاہدہ تھا اس وقت تک، یا پھر جن کے ساتھ معاہدہ نہیں تھا یا وہ عہد شکنی کر چکے تھے ان کو مہلت ملی 4 مہینے، کہ اس کے بعد جو ہے وہ اللہ کے حرم بلد اللہ الامین جزیرۃ العرب کو چھوڑ۔ احکام مبارکہ آپ نے سابقہ آیات میں پڑھے، اور اسی کے لیے سب سے پہلے میرے آقا نے رحمت دو جہاں سیدنا محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت ابو بکر حضرت علی رضی اللہ عنہما کو بھیجا۔ انہوں نے آگے 9 ہجری میں حج فرمایا، اور یہ بات بھی ذہن میں رکھیں کہ اللہ کے نبی نے جب فتح مکہ ہوئی تو بتوں کو تو اسی وقت نکال دیا گیا اللہ کے کعبے سے۔ مشرکین نے جو معبودان باطلا بنائے ہوئے تھے، اللہ کے کعبے کو بتوں سے بھرا ہوا تھا، وہ تو فتح مکہ پر نکال دیے گئے، بلکہ اس کے ارد گرد میں مکے کے ارد گرد میں بھی جہاں جہاں بتوں کے مندر تھے مراکز تھے ان کو بھی توڑ دیا گیا۔ جیسے صحیح احادیث مبارکہ میں شامل ہے کہ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت خالد بن الولید کو حکم فرمایا کہ مکے اور طائف کے درمیان میں فلاں مقام پہ عزا جو ہے اس کا مندر ہے، وہاں جا کے اس کو ختم کرو۔ حضرت خالد بن الولید رضی اللہ تعالی عنہ اپنا دستہ لے کر وہاں پہنچے تو وہاں ایک بہت بڑا اور اپنا مندر بنایا ہوا تھا، اور وہی وہ بت تھا عزا، جس کی بنو ثقیف بھی عبادت کرتے تھے۔ ہر قبائل کا اپنا اپنا خدا تھا، جتنے قبیلے اتنے خدا۔ جب آدمی اللہ کی توحید کو چھوڑتا ہے تو پھر یہی حشر ہوتا ہے۔ ایک خدا کا سجدہ چھوڑ دو تو پھر لاکھوں جگہ سر ٹکرانے پڑتے ہیں۔ اللہ کی توحید پر ایمان نہ ہو تو پھر لاکھوں کے سہارے لینے پڑتے ہیں۔ تو حضرت نے جا کے اس بت کو بھی توڑ دیا اور وہاں کچھ کھجوریں تھیں وہ بھی کاٹ دی اور اس
یہ بالوں کو بھی گرا دیا اور واپس آ کے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو رپورٹ پیش کی. آپ نے فرمایا کہ خالد نہیں، ابھی تک تم نے عزا کو نہیں مارا. میں نے کہا حضور وہاں میں نے توڑ کے ہم نے کہا نہیں پھر جاؤ. تو اب حضرت خالد بن الولید رضی اللہ تعالی عنہ جب وہاں گئے تو عزا ایک یعنی دعائیں کر رہے تھے کہ عزا آج ہمارے ساتھ بہت ظلم ہو گیا، اور ابھی بھی سنا ہے کہ خالد بن الولید پھر آ رہے ہیں، تو بس خالد کو ہلاک کر دے اور ایسا کر دے اور ایسا کر دے اور اپنے مقام کی عزت کو بحال کر. حضرت خالد پہنچ گئے، اس نے کہا تم نے مجھے کیا ہلاک کرنا ہے، میں تمہیں ٹھیک کرتا ہوں. تلوار سے ٹکڑے ٹکڑے کر دیے. واپس آ کے پھر حضور کو بتایا کہ حضور وہاں تو ایک ایسی عورت تھی بد شکل، بال کھلے ہوئے، مٹی پڑی ہوئی اور چیخ چیخ کے عزا عزا. انہوں نے کہا یہی تو تھی وہ جنی، اسی کو تو انہوں نے خدا بنایا ہوا تھا. یہ بت تو ایک بہانہ ہوتے ہیں، اصل تو اس کے پیچھے ان کا دماغ ہوتا ہے کہ یہ فلاں جن کی شکل ہے، یہ برج کی شکل ہے، یہ کوکب کی شکل ہے، یہ قمر کی شکل ہے، یہ سورج کی شکل ہے. یہ سب شرک ہے، بت پرستی ہے. آج جو مسلمان بڑے فخر سے کہتے ہیں نا سنڈے منڈے ٹیوزڈے ویڈنسڈے، سب بتوں کے نام ہیں. انہوں نے اس انداز میں بھی ہمارے اندر شرک پھیلا دیا ہے کہ بڑے سے بڑا مسلمان بھی کہے گا جی سنڈے، حالانکہ مسلمان ہے، واحد ہے. وہ غور نہیں کرتا بھی خدا کے بندے سنڈے کا مانا سورج دیوتا، سورج کا دن، اور منڈے سے کیا مراد ہوتا ہے چاند دیوتا. ان کے نزدیک تو یہ دیوتا ہیں. اسی لیے ایک حدیث مبارک میں آتا ہے جس کو امام ترمذی رحمت اللہ علیہ نے نقل فرمایا ہے، اور وہ حدیث مبارک بھی حسن اور صحیح ہے. یعنی بعض طرق سے درجہ حسن پہ پہنچی ہے اور بعض طرق ایسے ہیں جو درجہ صحیحت پہ پہنچا. سیدہ عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا سے روایت ہے، بی بی عائشہ فرماتی ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم بیٹھے تھے اور چاند سامنے تھا. فنظر الی القمر، حضور پاک نے چاند کی طرف دیکھا اور آپ نے فرمایا استعیذی باللہ، آپ نے فرمایا اللہ سے پناہ پکڑو اس کے فتنے سے. اذا وقب، تو بی بی عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا نے عمل کیا. تو اس لیے علماء نے لکھا ہے کہ بھئی یہ چاند سے اور اللہ سے پناہ پکڑنے کا حضور نے جو حکم فرمایا کیا وجہ ہے، تو اس لیے علماء نے لکھا کہ دراصل بعض لوگ جو ہے وہ چاند کی بھی تو عبادت کرتے ہیں، اور بعض لوگ جو ہیں وہ چاند کے گرہن لگنے کا انتظار کرتے ہیں. بعض فرقہ کے باطلہ جو ہے نا بڑے بڑے منجم اور بڑے بڑے علم جفر والے اور یہ جھوٹے مدعیان یا سحر والے جتنے کافر علم والے لوگ ہیں، ان کو اس دن بڑا انتظار ہوتا ہے جب سورج کو گرہن لگے یا چاند کو گرہن لگے، پھر وہ اپنے عملیات کرتے ہیں. تو یہی وہ حکمت ہے کہ قیامت والے دن اللہ تبارک و تعالی سورج اور چاند کو بھی جہنم میں ڈال دیں گے. سورج اور چاند کیا ہے، اس کو جہنم میں ڈال دو، اس کو کوئی عذاب تو نہیں ہوگا. وہ تو ایک قرات ہیں، اور ویسے چاند جو ہے وہ تو ویسے بھی بے نور قرہ ہے اور اس کو سورج کے نور سے استفادہ کرتا ہے. لیکن ان کو جہنم میں ڈالنے کی وجہ یہ ہوگی کہ ان کے عبادت کرنے والے دیکھ لیں گے جو شمس و قمر کو معبود بناتے تھے، دیکھ لو وہ تو جہنم میں پڑے ہیں. اسی لیے ایک حدیث مبارک میں آتا ہے کہ ان الشمس والقمر، یہ سورج اور چاند جو ہیں، اس کے بعد آتا ہے یکوران ویسودان، ان کا بے نور کر دیا جائے گا، سیاہ ہو جائیں گے اور پھر جہنم میں ڈالے جائیں گے. اسی کو سورت تکویر میں بھی اللہ نے ذکر فرمایا اذا الشمس کورت واذا النجوم انکدرت.
اور اسی لیے جتنے یہ لوگ ہوتے ہیں ساحرین یا منجمین یا جو اپنے آپ کو اصحاب فلکیات کہلاتے ہیں، وہ ان ساعات میں بڑا نعوذ باللہ عقیدہ رکھتے ہیں کہ فلاں گھڑی جو ہے اگر فلاں ستارہ فلاں برج میں آ جائے تو یہ وقت سعد ہوگا، اور یہ حب کا وقت ہوگا، یہ بغض کا وقت ہوگا، یہ ہلاکت کا وقت ہوگا، یہ ترقی کا وقت ہوگا، اور پھر اسی میں وہ کبھی حب کا توید لکھیں گے، کبھی بغض کا لکھیں گے، نعوذ باللہ۔ ان کے عقائد جو ہیں وہ بھی اسی میں الجھے ہوئے ہیں۔ ایسا کے بعد آثار میں ہے کہ سیدنا علی رضی اللہ تعالی عنہ جب خوارج کے لیے جہاد کے لیے خوارج کے خلاف آپ نکل رہے تھے تو ایک منجم آیا اور اس نے کہا کہ حضرت علی، میں آپ سے درخواست کرتا ہوں مہربانی کریں کہ آج آپ فوج لے کے نہ نکلیں، اگر آپ نے اسی وقت کوچ کیا نا تو آپ کی فوج شکست کھا جائے گی، کہ آج قمر جو ہے وہ نحس برج میں ہے اور شکست آپ کی یقینی ہو جائے گی۔ حضرت علی نے فرمایا مجھے بات سمجھاؤ کہ اگر قمر آج نحس برج میں ہے تو میرے دشمنوں کا چاند کدھر ہے؟ اگر میرے لیے یہ گھڑی منحوس ہے تو پھر میرے دشمنوں کے لیے بھی تو منحوس ہے، تو پھر بھی تو ہم برابر ہو گئے، چاند تو ایک ہے۔ یہ تو نہیں کہ میرے لیے چاند الگ ہے اور تمہارے لیے چاند الگ ہے۔ اسی لیے آپ نے دیکھا ہوگا کہ یہ بڑے بڑے باطل فرقے جو ہوتے ہیں نا، بڑے بڑے اشتہار دیتے ہیں اور اخبارات دیتے ہیں، فلاں عامل بابا ہے اور فلاں عامل بابا ہے اور فلاں عملیات کا ماہر ہے اور فلاں جناب قسمت بنوا لیں، تقدیر بنوا لیں، شادی کر لیں، بچے پیدا کروا لیں، جو کر لیں، خود بیٹھا ہے 5 روپے لینے کے لیے بھکاری بن کے۔ اس بدبخت کی اپنی تقدیر کا ستارہ تو کبھی نکلا ہی نہیں۔ بھائی جب اس کے پاس اسم اعظم ہے یا وہ عملیات میں اتنا ماہر ہے کہ تمہاری قسمت بدل دیتا تو اپنی قسمت کیوں نہیں بدلتا کہ اشتہار دے کے پیسے لینے کے لیے بیٹھا ہوا ہے؟ کیا دیکھو یہ سب جھوٹے ہیں، یاکلون اموال الناس بالباطل، یہ دھوکے کے ساتھ لوگوں کا مال لوٹنا چاہتے ہیں۔ اور آدمی جب دکھ میں ہو، مصیبت میں ہو تو وہ کمزور ہوتا ہے، ضعیف الاعتقاد ہوتا ہے، اس کا تو دماغ کام بھی نہیں کر رہا ہوتا ہے، اسی کو یہ دھوکہ دے کے پھنسا لیتے۔ ایسے ایسے شعبدے کرتے ہیں نا کہ اللہ اکبر، انا للہ و انا الیہ راجعون۔ اور بدقسمتی یہ ہے کہ بعض لوگوں نے جو کافر ہیں ان کو دفع کرو، وہ تو کافر تو ہے نا، اس سے کیا دکھ ہے؟ ایک یہودی ہے، ایک کافر ہے، ایک ہندو ہے بدبخت، اس سے کیا دکھ؟ وہ تو کافر ہے، بات ختم ہو گئی۔ دکھ تو یہ ہے کہ مسلمان بن کر، اور بعض لوگ جو ہے اللہ معاف فرمائے اچھی خاصی شکل ہوگی، باقاعدہ آپ کو دیکھنے میں بڑے مشبہ شکل نظر آئیں گے، لیکن وہ بھی انہی عادات کے چکر میں پڑے ہوئے ہیں۔ اور پھر آپ کا نام پوچھ کے، والدہ کا نام پوچھ کے، حساب کر کے آپ کو بتائیں گے تمہارا ستارہ یہ ہے اور تمہارا ستارہ یہ ہے اور تمہارا برج یہ ہے۔ اچھا ایک ہی گھڑی میں 10 آدمی بھیجو، 10 کو 10 باتیں بتائیں گے، پاگل۔ اسی طرح ایک آدمی تھا، اس نے بھی ایک اڈا بنایا ہوا تھا، اللہ معاف کرے، وہ تو اتنی آگے بڑھ گیا کہ وہ کہے کہ میری صحبت میں آگے بیٹھ جاؤ، میں 10 منٹ میں تمہیں حضور کی زیارت کروا دیتا ہوں جاگتے ہوئے۔ کہ کسی نے بتایا ہم چھوٹے چھوٹے ہوتے تھے اس وقت، ابتدائی کتابیں پڑھتے تھے، قواعد وغیرہ پڑھتے تھے، انہوں نے کہا یہ ایسا پیر آ گیا ہے۔ میں نے کہا بھی اس کی کوئی شکل بتاؤ، کہ جی داڑھی منڈائے ہوئی ہے، اتنی بڑی بڑی مونچھیں ہیں، بھنگ کا بڑا بٹکا پیتا ہے۔ سمجھ گیا، میں نے کہا بدبخت کوئی دجال ہے۔ یہ کیسا آدمی ہے؟ داڑھی مڑاتا ہے، مونچھیں بڑی بڑی ہیں، بھنگ پیتا ہے، نماز نہیں پڑھتا، 5 منٹ میں حضور کی زیارت کرا دے گا۔
اور ایسا انہوں نے کہا کہ جو بندہ بھی اس کے پاس جاتا ہے نا جی فوراً بس اس کے زیر اثر ہو جاتا. اصل میں ایسے لوگ جو ہے نا یہ مسپرزم، سحر، ہپنوٹائز کرنا، یہ فنون ہے، کافر بھی کرتے ہیں. یہ کوئی علم نہیں، اس کا اللہ کے رحمانی علوم سے کوئی تعلق نہیں ہے، شیطانی علوم. کے لوگوں نے کہا کہ چلے، میں نے کہا یار کیا ہم نے چل کے کیا کرنا ہے، دیکھیں تو صحیح. میں نے کہا جی ہمیں تو ایک ہی علاج آتا ہے، دو چار آدمی ساتھ لے لو، مارو ڈنڈے اس خبیث کو. اور کیا ہے جی ایسا؟ میں نے کہا کچھ بھی نہیں ہوتا، تو اس کو مار مار کے بھگا ہو گیا. علاج ان کا کیا ہے؟ بگڑے تگڑے کا کیا علاج ہے؟ مسئلہ سمجھے گا وہ. تو اس لیے بہرحال میرے کہنے کا مقصد یہ تھا کہ یہ سب علوم باطلہ ہوتے ہیں، اور ان کے پیچھے یہ سارے چلانے والے کون ہوتے ہیں؟ ان کے جھوٹ کو جنات. اتنے بھی جنات ہوتے تھے جو آسمانوں سے، بھئی اس کو کہیں آگے سر دے کے بیٹھ جاتے ہیں آدمی، پتہ نہیں کیا ان کو عادت ہے. 1000 دفعہ سمجھا، جو ساتھ بیٹھا وہ سمجھا دے. ٹیک لگانے کے لیے بیچارے کچھ تو چاہیے. گردن اتنی تھکی ہوئی ہے نا تو لیٹ جاؤ. اصل میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے سے پہلے قرآن میں ذکر ہے باقاعدہ کہ شیاطین جو تھے نا جی، انہوں نے باقاعدہ خلاؤں میں اپنے مراکز بنا. انا کنا نقعد منها مقاعد للسمع. اور وہ وہاں سے جب سنتے تھے تو کوہان کے کانوں میں آ کے خبر ڈال دیتے تھے کہ جناب فلاں دن فلاں گھڑی میں فلاں وقت میں فلاں جگہ بارش ہوگی. ایک بات تو سن لی نا فرشتوں سے، اور اب آگے جو کوہان تھے وہ 100 کذبۃ، آگے 100 جھوٹ اپنا ملا دیتے. اللہ نے باقاعدہ قرآن میں ذکر کیا ہے کہ وہ وہاں بیٹھتے تھے، اور اس کے بعد انہوں نے آ کر اپنے بڑے یعنی جو ان کا ابو الجن ہے ابلیس، اس کو رپورٹ دی کہ فَمَن يَسْتَمِعِ الْآنَ يَجِدْ لَهُ شِهَابًا رَصَدًا. نے کہا کہ جناب اب تو معاملہ خراب ہو گیا ہے، اب تو اوپر پیرا لگ گیا ہے، اب تو جناب فرشتے بیٹھے ہوئے ہیں، اور جو بھی قریب جاتا ہے نا وہ تو مارتے ہیں اس کو، ایسا شعلہ مارتے ہیں کہ یا بندہ پاگل ہو جاتا ہے جن، یا مر جاتا ہے. پتہ نہیں یہ ایسا کیوں ہو گیا ہے. اللہ ندری شر ارید بمن فی الارض ام اراد بهم ربهم رشدا. پتہ نہیں اللہ پاک اس ملک کی بندوں کی مخلوق کی کو بھلائی چاہتے ہیں یا اللہ ان کو برباد کرنا چاہتے ہیں، کو پتہ نہیں. یہ ایسے نیا انتظام ہو گیا ہے. اور نے کہا اب زمینوں میں بھاگو دوڑو اور ہر جگہ پتہ کرو یہ واقعہ کیا ہو گیا ہے. آخر پتہ چلا کہ بعث رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کہ محمد مصطفیٰ کی نبوت کا دور شروع ہو گیا. اسی طرح ہمیشہ یاد رکھیں کہ یہ جتنے لوگ قبروں میں شرک میں مبتلا ہو جاتے ہیں، یا جتنے لوگ بیچارے جھوٹے اور اہل بدعت و خرافات پیروں کے چکر میں آ جاتے ہیں، یا جتنے لوگ ان منجمین، ساحرین، عرافین، کوہان کے ہاتھوں میں آ جاتے ہیں، ان کے پیچھے وہی جن ہوتے ہیں. اور وہ جنات جو ہیں ان کو ایسی ایسی خبریں لا کے دیتے ہیں جو آپ نہیں لا سکتے. مثلا دیکھو نا، آج یہاں سے مدینہ منورہ یہاں سے 450 میل ہے، تو اب ہم 450 میل جانے کے لیے بڑی تیز رفتار ہوائی جہاز میں بھی جائیں تو آدھا گھنٹہ تو لگے گا. جن تو 1 سیکنڈ میں پہنچ جائے گا. اس نے فوراً جناب خبر لائی اور اس کے کان میں ڈال دی کہ مدینہ شریف میں یہ ہوا ہے. اس نے کہا اچھا، ابھی اس نے مریدوں کو بتا دیا. مریدوں نے سبحان اللہ، حضرت جناب پہنچے ہوئے ہیں. کس طرح گمراہ کیا جاتا ہے. راتوں کو جاتے ہیں بیچارے قبروں پہ جا کے عبادت کرتے ہیں اور روتے ہیں، اور جناب وہاں منتیں مانتے ہیں اور چڑھاوے چڑھاتے ہیں اور غلاف ڈالتے ہیں اور پھول ڈالتے ہیں اور دیگیں پکا کے تقسیم کرتے ہیں. اور اس کے بعد پھر رات کو بیٹھے بیٹھے ٹیک لگا کے سو گئے، اور جن نے آگے کان میں کہہ دیا پیر کی آواز میں، پیر کی شکل میں، جاؤ مرید تمہاری مشکلیں حل کر دی ہیں.
وہ تو پھر جناب ساری زندگی آپ کو اس کو جتنے مسئلے سمجھانے ہوں سمجھانے ہوں، کہے گا عجیب بات ہے، لاکھ مولوی تقریر کرے، مجھے خود رات پیر صاحب ملے تھے، جب وہ مل کے آیا ہے اب مولوی مکی کی بات کیسے مانے؟ بس وہ ہمیشہ کے لیے پھر گمراہ ہو جاتا ہے، اللہ اس پہ رحمت کرے اور ہدایت کے فیصلے کا۔ اسی لیے حضور نے یاد رکھیں یہ ترتیب کہ جب مکہ فتح ہوا، یہ میں کیوں بتا رہا ہوں کہ جب اللہ اسلام لاتا ہے تو پہلے شرک کی نشانیاں بھی مٹا دو، علامات ختم کر دو۔ جہاں تمہارے گھروں میں ایسی چیزیں ہیں جو علامات کفر و شرک ہیں ان کو بھی مٹا ڈالو۔ اللہ کے نبی نے رحمت دو جہاں نے حبیب کبریا سیدنا محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم نے پہلے تو اللہ کے کعبے کو پاک کیا اور بتوں کو نکالا اور تماثیل کو نکالا، اور جو انہوں نے تصاویر بنائی ہوئی تھی حضرت عیسیٰ علیہ السلام، بی بی مریم علیہ السلام، ابراہیم الخلیل علیہ السلام، سب حضور نے مٹا دیا۔ تو ایک سال گزر گیا، ایک سال کے بعد سیدنا ابو بکر رضی اللہ تعالی عنہ اور سیدنا علی کو بھیجا کہ اب اعلان کر دو، بت تو پہلے نکل گیا، مشرک بھی نکل جائے۔ یہ سارے اعلان کرنے کے بعد صرف ان کو اجازت دی گئی کہ اگر کوئی مشرک دین سیکھنے کے لیے آنا چاہتا ہے تو آئے گا، کسی ملک کا سفیر بن کے آنا چاہتا ہے تو آئے گا، کوئی تجارتی وفد ہے تو آ سکتا ہے، اس کو ہم پناہ دیں گے، اس کے بعد وہ اپنے اپنے مقام پہ چلیں۔ ان سارے احکام کے بعد اللہ نے ارشاد فرمایا تھا جو آپ نے کل کے سبق میں پڑھا ہے، اللہ تبارک و تعالی نے فرمایا کہ میرا بدنی اب ان کے ساتھ قتال کرو، مشرکین کے ساتھ، اگر یہ پھر بھی باز نہیں آتے۔ اللہ یہ چاہتے ہیں کہ ہم مسلمانوں کے ہاتھوں سے ان پہ عذاب آئے، ان کے ہاتھوں یہ قید ہوں، ذلیل ہوں، قتل ہوں، خوار ہوں، رسوا ہوں، اور مسلمانوں کو بھی ان کے باطن میں جو زخم لگے ہوئے ہیں نا وہ شفا ہو جائے اور ان کا غصہ جو ہے وہ چلا جائے۔ ہاں اگر اللہ چاہے ان میں بھی کسی کی توبہ قبول کر لے، اس کی اللہ کی مرضی۔ اللہ تبارک و تعالی نے ہمیں ایک حکم دے دیا مسلمانوں کے لیے کہ ظاہری علامات پہ تم عمل کرو گے۔ اگر کوئی کافر توبہ کر کے کفر چھوڑ دے، شرک چھوڑ دے، بت پرستی چھوڑ دے، قبر پرستی چھوڑ دے، اب نماز قائم کرے، زکوٰۃ ادا کرے، اب اس کو کچھ نہ کہو، بس اس کا باطن اللہ کے سپرد۔ احکامات کے بعد اب جو آیت آج ہم نے اپنے سبق میں پڑھی ہے، اس میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہ ارشاد فرمایا کہ میرا مدنی اللہ تو قادر ہیں، اللہ چاہے تو شان کن فیکون سے تمام دنیا کا کفر ختم کر دیں، تو فعال لما یرید ہے، وہ تو تمام خلق اور امر ان کے ہاتھ میں، امور تشریعہ ہیں، تکوین سب میرے اللہ کے ہاتھ میں۔ لیکن اللہ نے جہاد کیوں رکھا؟ تاکہ لوگوں کے اوپر بھی ظاہر ہو جائے کون کھرا ہے کون کھوٹا ہے، پتہ تو تب لگے نا جب امتحان ہو۔ اللہ کو تو پتا ہے کہ تم جہاد میں کھڑے نکلو گے یا کھوٹے نکلو گے، وہ تو جانتے ہیں، لیکن عام لوگوں کو کیسے پتا لگے، انبیاء علیہ السلام کو کیسے پتا لگے، صحابہ کو کیسے پتا لگے، مومنین کو کیسے پتا لگے کہ کون خیر خواہ ہے اور کون خیر خواہ نہیں، اور کون ہے باقی جس نے براءت عن الشرک سچی اختیار کر لی ہے، اور کون ہے کہ جو اندر سے ابھی بھی مشرکین سے ملا ہوا ہے، کیسے فیصلہ ہوگا جہاد؟ اس لیے اللہ تبارک و تعالی نے اس آیت میں جو پہلی آیت ہم نے پڑھی ہے یہ ارشاد فرمایا کہ ام حسبتم ان تترکوا ولما يعلم الله الذين جاهدوا منكم
وَلَمْ يَتَّخِذُوا مِن دُونِ اللَّهِ وَلَا رَسُولِهِ وَلَا الْمُؤْمِنِينَ وَلِيًّا وَاللَّهُ خَبِيرٌ بِمَا تَعْمَلُونَ۔ اللہ نے فرمایا کیا تم گمان کرتے ہو کہ تمہیں ہم ایسے چھوڑ دیں گے؟ ایسے تمہیں چھوڑ دیا جائے گا؟ نہ، اللہ امتحان لیں گے تمہارا، تاکہ پتہ لگے کون تم میں سے ہیں جنہوں نے جہاد کیا۔ وَلَمْ يَتَّخِذُوا مِن دُونِ اللَّهِ وَلَا رَسُولِهِ وَلَا الْمُؤْمِنِينَ وَلِيًّا، اور جنہوں نے اللہ کے سوا، اللہ کے رسول کے سوا اور ایمان والوں کے سوا کسی کو بھیدی نہیں بنایا۔ ولیجہ کا معنی ہوتا ہے اندر کا رازدان۔ کیوں؟ جو پکا مومن ہے وہ کبھی کافر کو تو رازدان نہیں بنائے گا، بھیدی نہیں بنائے گا، کافر کا تو دوست بن ہی نہیں سکتا۔ اسی طرح اللہ تبارک و تعالی نے دوسری جگہ حکم دیا قرآن پاک میں، اور وہاں لفظ بتانا، بتانا کا اصل مطلب وہ ہوتا ہے ایک کپڑا اوپر ہے اور ایک کپڑا اندر ہے جو بدن سے لگا ہوا ہے۔ دیکھو نا، ہر کپڑے کے دو تا ہے نا، ایک اندر والا ایک باہر والا، تو جو اندر والا بدن سے لگے وہ گویا بتانا ہے کہ مومن جو ہے کبھی وہ کافر کو اپنا بھیدی یا اندر والا بتانا نہیں بنا سکتا۔ اللہ تو ہر چیز کو جانتے ہیں، لیکن اللہ اپنے بندوں پر بھی تو فیصلہ صادر فرماتے ہیں، یہ اس کا عدل ہے۔ دیکھو نا، قیامت میں جو اللہ حکم دیں گے کہ ہر پیغمبر گواہی دے امت پہ، اللہ تو جانتے ہیں۔ اللہ حکم دیں گے قیامت والے دن کہ ہر بندے کو اس کا نامہ اعمال پکڑاؤ، حکم دیں گے اقرا کتابک، پڑھو۔ اللہ تو سب جانتے ہیں، اللہ کے آگے کوئی چیز چھپی ہو، یہ ضرورت ہی نہیں کہ فرشتوں کو حکم دے کے لکھو۔ اللہ نے جو کرامن کاتبین بٹھائے ہیں، جو صحائف تیار ہو رہے ہیں، یہ سب اس کا کمال عدل ہے کہ کسی کو پھر کوئی عذر، معذرت اور حجت باقی نہ رہ جائے۔ اور اللہ اپنے بندوں سے اسی طرح معاملہ فرما رہے ہیں جیسے ان کا احوال ہے دنیا میں، کہ کوئی معاملہ ہو اس کے لیے مدعی ہے، گواہ ہے، شہادت ہے، تحریر ہے، ثبوت ہے، جرح ہے، معاملات ہیں، اور آخر میں جا کے جب آدمی اقرار کر لیتے جی میں اعتراف کرتا ہوں میں نے غلطی کی ہے، تو بات ختم ہو گئی۔ اس لیے اللہ نے وہی سارا نظام بنا دیا کہ باقاعدہ کتاب ہے، انبیاء کی گواہی ہے، اس کے بعد بھی اگر پھریں گے اللہ فرمائے گے اچھا تم نہیں مانتے ہو تو الیوم نختم علی افواہہم، حکم دے دیں گے کہ زبانوں پہ مورے لگا دو اور ہاتھوں کو حکم ملے گا تم گواہی دو۔ اب جب ہاتھ بول پڑے، چمڑا بول پڑے، فخذ بول پڑے، پاؤں بول پڑے، اب کیا کرے بندہ جی؟ اب تو گھر کا گواہ آپ نکل آیا۔ اسی لیے اللہ نے جہاد رکھا دنیا میں، ورنہ اللہ تو جانتے ہیں کہ کھرا کون ہے اور کھوٹا کون ہے، اللہ تو جانتے ہیں کہ مومن کون ہے اور منافق کون ہے، اللہ تو جانتے ہیں کہ مذبذبین کون ہے، مستضعفین کون ہے اور پکے کون ہے، لیکن پورے عالم پہ تو آشکارا ہونا۔ تو جو اللہ کا مومن بندہ ہے اس کی صفت کیا ہے کہ ایک تو وہ جہاد کرے گا، اللہ کے رسول کے سوا کسی دشمن کو کبھی رازدان بھی نہیں بنائے گا۔ اور اس کے بعد اللہ نے فرمایا میرا محبوب یہ ساتھ بتلا دیا کہ واللہ خبیر بما تعملون، اللہ تبارک و تعالیٰ تو باخبر ہے تمہارے ہر عمل سے، جاننے والے ہیں تم جو کچھ کر رہے ہو، اللہ کے آگے تو چھپا ہوا کچھ نہیں، لیکن تمہارا بھی تو امتحان ہے، دنیا کے دارالامتحان ہے۔ بس اس کے بعد اب اگلی آیات میں فرمایا اِمَا كَانَ لِلْمُشْرِكِينَ أَن يَعْمُرُوا مَسَاجِدَ اللَّهِ شَاهِدِينَ عَلَى أَنفُسِهِم بِالْكُفْرِ أُولَئِكَ حَبِطَتْ أَعْمَالُهُمْ وَفِي النَّارِ هُمْ خَالِدُونَ۔
اللہ نے فرمایا نہیں مشرکین کے لیے کہ وہ تعمیر کریں اللہ کی مساجد، حالانکہ اپنے نفس پہ کفر کی گواہی دینے والے یہ تو وہ لوگ ہیں جن کے عمل عقارت گئے اور ہمیشہ جہنم میں رہیں گے۔ تو اب مسئلہ سمجھیں پہلے تو اس کے شان نزول کے بارے میں علماء مفسرین رحمہم اللہ تعالی علیہم اجمعین نے ارشاد فرمایا کہ جنگ بدر کے موقع پہ جب عباس قید ہوئے اور بھی بڑے بڑے کافر قید ہوئے، ان کے بڑے بڑے روسا، بڑے بڑے سردار مشرکین کے جو بڑے بڑے تھمب تھے جب قید ہوئے تو بعض صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین نے عباس کو یعنی بطور دان کہا کہ کیسے لوگ ہو تم کہ اللہ کے نبی سے تم لوگوں کی تو قرابت داری ہے، تم پھر بھی اللہ کے نبی کے ساتھ لڑنے کے لیے آ گئے بدر۔ کفر کا مسئلہ نہیں، کوئی قرابت داری کا بھی کوئی خیال ہوتا ہے۔ تو اس وقت تو حضرت عباس اسلام نہیں لائے تھے نا، بعد میں الحمدللہ ویسے اسلام ان کے دل میں تو داخل ہو چکا تھا لیکن اظہار اسلام بعد میں ہوا۔ تو انہوں نے کہا صحابہ سے کہ بھائی اصل بات یہ ہے کہ تم بھی ہمارے پکے دشمن بن گئے ہو، ہماری ہر بات تمہیں یاد رہتی ہے لیکن کوئی ہماری بھلائی بھی تو یاد کیا کرو، کوئی اچھا کام جو ہم کرتے ہیں اس کا کبھی نہیں ذکر کرتے ہو۔ ہمارے جو غلط کام ہیں، جو اچھے کام نہیں ہیں، وہ تو ہمیں ہر وقت سناتے ہو، تم نے یہ کیا اور تم نے، ہم نے کوئی اچھے کام بھی تو کیا ہے، خدا کا کعبہ بنایا ہے، زمزم کا انتظام کیا ہے، سکھایا ہے، آنے والوں کو زمزم پلاتے ہیں، حجاج کی خدمت کرتے ہیں، ہم نے ایسا کام کیا، ہم نے حج کا انتظام کیا ہوا ہے، یہ کام آپ کو یاد بھی نہیں آتے، وہ تو آپ ہمارے گنتے ہی نہیں ہونا۔ اس پر اللہ نے یہ آیات نازل فرمائی کہ مشرکین کو کیا زیبا ہے کہ اللہ کا گھر بنائے جبکہ وہ اپنے نفس پہ کفر کی گواہی دینے والے، کیا بنا گواہی دینے والے کہ بتوں کی پوجا کر رہے اور خدا کا گھر بھی بنایا ہوا ہے، تو کیا فائدہ ہوا؟ اور بعض مفسرین نے فرمایا کہ شاہدین علی انفسہم بالکفر کا معنی یہ ہے کہ جب ان سے پوچھو تو یہودی کہتا ہے نا میں یہودی ہوں، نصرانی کہتا ہے میں نصرانی ہوں، ہندو کہتا ہے میں ہندو ہوں، مصری کہتا ہے میں مصری ہوں، تو شاہدین علی انفسہم بالکفر، خود تو گواہی دے رہے ہو کفر کی، پھر اللہ کے گھر بنانے کا کیا مقصد ہوا؟ اس لیے اللہ تبارک و تعالی نے یہ آیات مبارک جو ہیں وہ نازل فرمائیں اور ساتھ یہ بھی فرما دیا کہ ان کا تو کفر و شرک کی وجہ سے یہ جو کہتے ہیں ہمارے اچھے کام، اچھا کام تو تب ہوتا جب ایمان ہوتا، جب ایمان نہیں ہے تو سب برباد ہو جائیں گے، تم نے تو جہنم میں رہنا ہے۔ کیونکہ کافر اگر دنیا میں کوئی اچھا کام کرتا بھی ہے، کافر بہت سارے کام کرتے ہیں، کئی کالج بنا گئے، کئی مدرسے بنا گئے، کئی جگہ پر انہوں نے مسافر خانے بنا دیے، اب بھی آپ دیکھیں کہ دنیا میں کہیں حادث آ جائے، زلزلے آ جائیں، برقان آ جائیں، کوئی ایسے واقعات پیدا ہو جائیں تو کافروں کی NGOs جو ہیں وہ سب سے پہلے مدد کے لیے پہنچ جاتی ہیں۔ اچھے کام بھی ہوتے ہیں لیکن ان کا معاوضہ اللہ کے ہاں تو کوئی نہیں، ان کو اللہ ان کا بدلہ دنیا میں دے دیتے ہیں، صحت دے دی، دولت دے دی، پیسہ دے دی، اولاد دے دی، طاقت دے دی، بدلہ مل گیا۔ آخرت کا ان کا ایمان ہی نہیں تو آخرت میں کیوں ملے؟ اسی لیے ایک دفعہ حدیث مبارک میں ہے کہ بی بی عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا نے رحمت دو جہاں سیدنا محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا کہ یا رسول اللہ فلاں آدمی جو گزرا ہے نا وہ اس نے تو بڑے اچھے کام کیے، بڑا لنگر چلاتا تھا، غلاموں کو خرید کر کے آزاد کرتا تھا، اس کو آخرت میں فائدہ ہوگا؟ آپ نے فرمایا نہیں ہوگا۔ اس نے ایک دن بھی نہیں کہا کہ اللہ مجھے آخرت میں فائدہ دے، اس کا تو آخرت میں یقین ہی نہیں تو اللہ کیوں دے؟
اسی لیے اللہ نے قرآن میں بھی فرمایا کہ بعض لوگ ایسے ہیں جو دنیا کی بھلائی مانگتے ہیں وما لہ فی الآخرۃ من خلاق، ان کا آخرت میں کوئی حصہ نہیں ہوتا۔ یہ تو شان اللہ نے مومن کو دی ہے کہ دنیا میں بھی اللہ بدلہ دیتے ہیں اور آخرت میں بھی اللہ بدلہ دیتے ہیں۔ اور اس کے بعد اگلی آیات میں اللہ نے ارشاد یہ تو نا، چونکہ ہر بات کو جب منفی اور اس بات کے انداز میں پیش کیا جائے نا تو بات زیادہ پختہ سمجھ آ جاتی ہے۔ پہلے تو نفی کی گئی نا کہ مشرکین کو یہ زیبا ہی نہیں کہ اللہ کا گھر بنائے، اور ایک بات یاد رکھو کہ یعمرو عمارت جو ہے، تعمیر جو ہے، اس میں دونوں چیزیں داخل ہیں۔ ایک تو ہے تعمیر، مسجد بنانا، کعبہ بنانا، یا بنا ہوا ہے تو اس کو سنوارنا، پلسٹر کرنا، ٹھیک کرنا، یہ بھی عمارات میں شامل ہے۔ اور ایک ہوتا ہے عمارت کا معنی اللہ کے گھروں کو اللہ کی عبادت سے آباد کرنا۔ صرف یہ نہیں کہ عمارت بنا دی، نہیں، اللہ کے گھر میں آنا، نماز پڑھنا، عبادت کرنا، قرآن پڑھنا، اللہ کا ذکر کرنا، یہ جو ہے یہ عمارت میں شامل ہے۔ اب اس کو اللہ پھر مثبت انداز میں فرماتے ہیں، انما یعمر مساجد اللہ من آمن باللہ والیوم الآخر وَأَقَامَ الصَّلَاةَ وَآتَى الزَّكَاةَ وَلَمْ يَخْشَ إِلَّا اللَّهَ فَعَسَىٰ أُولَٰئِكَ أَن يَكُونُوا مِنَ الْمُهْتَدِينَ۔ اللہ نے ارشاد فرمایا کہ انما یعمر، انما حصر کے لیے ہے کہ اللہ کے گھر بناتے کون ہیں؟ انما یعمر صرف وہی آباد کرتے ہیں یا بناتے ہیں اللہ کی عبادت کے مقام، جس کا اللہ پہ ایمان ہے اور جس کا اللہ تبارک و تعالی پر ایمان کے بعد آخرت پہ ایمان ہے، اور نمازیں قائم کرتا ہے، زکاتیں دیتے ہیں اور نہیں ڈرتا مگر اللہ تبارک و تعالی سے۔ پر اس کے لیے حضرت ابن عباس فرماتی ہیں جہاں ہے مانا ہوتا ہے واجب ہے، اللہ نے اپنے اوپر خود واجب کیا ہے، وَإِلَّا لَا يَجِبُ عَلَى اللَّهِ شَيْءٌ، کہ یہی ہوں گے ہدایت والے کامیاب۔ اب اس میں اللہ نے فرمایا کہ اللہ کے گھر تو وہ تعمیر کرتے ہیں من آمن باللہ والیوم الآخر، جس کا اللہ پہ ایمان ہو اور یوم آخرت پہ ایمان ہو۔ اس کا معنی یہ نہیں کہ رسول اللہ پہ ایمان نہ ہو، یہی وہ بات ہے میرے عزیز سمجھنے کی کہ بعض لوگ ایک لفظ قرآن میں ظاہر لفظ دیکھ لیتے ہیں، جیسے آج کل دنیا میں ایک بہت بڑا شور ہے وحدت ادیان کا کہ بھی جو اللہ کو مانتے ہیں آخرت میں مانتے ہیں سب ایک ہیں۔ کیوں؟ یہودی بھی اللہ کو تو مانتا ہے، آخرت کو بھی مانتا ہے، نصرانی جو ہے وہ بھی اللہ کو مانتے ہیں، آخرت کو مانتے ہیں۔ لیکن یاد رکھیں کہ ایمان باللہ میں ہی یہ شامل ہے اللہ کے رسول کا ماننا۔ جو اللہ کے رسول کو نہ مانے گویا وہ اللہ کو مانتا ہی نہیں۔ اب دیکھیں نا، جب آپ ایمان کے شرائط میں پڑھتے ہیں کہ آمنت باللہ وملائکتہ وکتبہ ورسلہ والیوم الآخر وبالقدر خیرہ وشرہ من اللہ تعالی والبعث بعد الموت، تو اب آمنت باللہ وملائکتہ کیا مانا؟ اب اصولی بات ہے کہ اگر اللہ پہ ایمان ہوگا تو اللہ کے ملائکہ پر بھی ایمان ہوگا، اللہ پہ ایمان ہوگا تو اللہ کے کتابوں پر بھی ایمان ہوگا، اللہ پہ ایمان ہوگا تو رسولوں پہ بھی ایمان ہوگا، اللہ پہ ایمان ہوگا تو آخرت میں بھی ایمان ہوگا۔ اس لیے ایک چیز اور آخر چیز کو ذکر کر دیا جاتا ہے، درمیان میں تو ساری چیزیں آ گئی۔ جب آدمی توحید کا بھی قائل ہو، آخرت کا بھی قائل ہو اور عذاب جہنم سے بھی ڈرنے والا ہو، تو یہ آخرت کے بارے میں، خدا کے بارے میں، دین کے بارے میں بتلانے والا کون ہے؟
اس لیے ہمیشہ یاد رکھیں ایک بہت بڑا دھوکہ ہوتا ہے کہ جی اللہ کو مانتے ہیں آخرت کو مانتے ہیں. نا، لاکھ اللہ کو مانے، لاکھ آخرت کو مانے، لاکھ موسیٰ علیہ السلام پر یا عیسیٰ علیہ السلام پہ ایمان کا دعویٰ کریں، جب تک میرے مدنی محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر ایمان نہ لائے وہ مومن نہیں بن سکتے. یاد رکھ لیں مسئلہ ہمیشہ کے لیے. اور صرف یہ نہیں کہ میرے نبی کو مان لیں کہ محمد الرسول اللہ، نہ جیسے اللہ کی ذات کے اسماء بھی ہیں صفات بھی ہیں، اللہ کو تو مانے آدمی لیکن اللہ کی صفات پہ ایمان نہ ہو تو وہ کیسے مسلمان ہوگا؟ اللہ کی صفت ہے الحی القیوم، اللہ کی صفت ہے لم یلد ولم یولد، اللہ کی صفت ہے اللہ احد، اللہ کی صفت ہے اللہ الصمد، اللہ کی صفت ہے علم غیب کامل، اللہ کی صفات ہے. اگر وہ کہ میں اللہ کو تو مانتا ہوں لیکن اللہ کا بیٹا بھی ہے تو کیا مانا؟ اللہ کو نہیں مانتا، کیونکہ لم یلد ولم یولد پر ایمان نہیں لے آیا. وہ اگر کہے کہ میں اللہ کو تو مانتا ہوں لیکن یہ ضروری تو نہیں کہ سب سے بھی پہلے اللہ میاں تھا اور بعد میں بھی ہوگا ہمیشہ رہے گا، تو کہیں گے نا یہ غلط کہہ رہا ہے. الحی القیوم پر اس کا ایمان نہیں ہے. اسی طرح ایک آدمی آج آپ سے دعویٰ کرے وہ کہے جی میں تو حضور کو مانتا ہوں، محمد رسول اللہ مانتا ہوں، اللہ کا نبی مانتا ہوں، اللہ کا رسول مانتا ہوں، آپ کو سارے نبیوں رسولوں سے افضل مانتا ہوں، امام الانبیاء مانتا ہوں، لیکن خاتم النبیین نہیں مانتا، تو پھر بھی مسلمان نہیں ہوگا. اس لیے ہمیشہ یاد مسئلے کو سمجھا کریں. ساری میرے مدنی کی صفتیں مان لے، نبی مان لے، رسول مان لے، افضل مان لے، اجمل مان لے، اکمل مان لے، بشیر مان لے، نذیر مان لے، آپ کی ساری صفتیں مانے، لیکن کہ نہیں جی خاتم النبیین کا معنی یہ نہیں ہے جو تم کرتے ہو کہ حضور کے بعد نبی نہیں آئے گا. نہیں، حضور کے بعد تو نبی آئے گا، عیسیٰ بھی تو آئے گا، عیسیٰ نبی نہیں. وہ یہی دھوکہ دیتے ہیں نا کہ جی آپ کہتے ہیں حضور کے بعد کوئی رسول یا نبی نہیں آئے گا، تو آپ خود کہتے ہیں عیسیٰ آئے گا. عیسیٰ تو نبی بھی ہے، رسول بھی ہے. لیکن بات یاد رکھیں، عیسیٰ حضور سے پہلے نبی رسول بنے یا حضور کے بعد بنیں گے؟ عیسیٰ علیہ السلام کی نبوت اور رسالت میرے مدنی سے پہلے ہے یا بعد میں ہے؟ پہلے ہے. اور جب بعد میں اتریں گے تو اب اپنی رسالت و نبوت کے احکام لے کے نہیں بلکہ تابع ہوں گے شریعت محمد الرسول اللہ کے صلی اللہ علیہ وعلی آلہ واصحابہ وسلم تسلیما کثیرا کثیرا. تو اس لیے سمجھیں کہ صرف یہ کہہ دینا کہ اللہ پر ایمان، دیکھو جی قرآن نے یہی کہا ہے نا کہ یؤمن باللہ والیوم الآخر، اللہ پر ایمان لائے، آخرت پر ایمان لائے. نہ مانا یہ ہوتا ہے جیسے فرمایا للہ المشرق والمغرب، مشرق مغرب کا مالک کون ہے؟ اللہ. تو درمیان میں تمہارا ہے. تو کبھی یہ ہوتا ہے کہ اول آخر ذکر کر دیا، درمیان میں ساری چیزیں شامل ہو. تو اللہ پر ایمان کا معنی ہی رسول اللہ پر ایمان ہے. ہمیں اللہ کی توحید کس نے بتلائی؟ ایسے تو اللہ کو ماننے والے ہندو سے کہیں، وہ بھی کہتے ہیں بھگوان جو ہے ہمارا، تم اللہ کہتے ہو ہم بھگوان کہتے ہیں. اسی طرح تو سکھوں سے کہو، وہ کہتے ہیں ہم بھی مانتے ہیں ہمارا گرو جو تھا نا وہ کہتے ہیں سب سے بڑا موحد تھا. اسی طرح آپ جناب یہودیوں سے پوچھیں کہ اللہ کو مانتے ہو کہ نہیں، بالکل اللہ کو کیسے نہیں، اللہ کو مانتے ہیں تبھی تو بیٹا بنایا ہے نا. اللہ ہی نہ مانتے تو بیٹا کہاں سے بناتے؟ وہ کہتے ہیں تم تو خدا کو اکیلا مانتے ہو، ہم تو بچیوں ساتھ مانتے ہیں. للہ و انا الیہ راجعون. تو اس لیے ہمیشہ یاد رکھیں. اچھا، اس میں علماء نے ایک مسئلہ استنباط فرمایا ہے، کیونکہ اسی لیے ہمیشہ یاد رکھو کہ جب آدمی صرف ظاہر آیت یا ظاہر روایت پہ آ جائے تو پھر وہ پٹڑی سے اتر جاتا.
اسی لیے وہ لوگ جو تھے اہل قرآن کیوں گمراہ ہو گئے کہ نعرہ تو یہی دیا تھا کہ جی ہم قرآن مانتے ہیں، اللہ نے قرآن اتارا ہے، ہر چیز قرآن سے ثابت کرو۔ اب آپ قرآن کی کون سی آیت پڑھیں گے کہ مغرب کی 3 رکعت نماز ہے؟ کسی آیت میں ہو، یا فجر کی 2 رکعت ہیں؟ اللہ کے قرآن میں تو ہے نماز قائم کرو۔ آپ کون سی آیت مبارک میں یہ دکھائیں گے کہ جناب وتر ایسے پڑھنے ہیں، مغرب کی نماز یوں پڑھنی ہے؟ اسی طرح اگر ہر کام میں، ہر مسئلے میں ایک آدمی آپ سے کوئی آدمی پوچھے کہ اچھا جناب یہ خنزیر کے بال جو ہیں یہ قرآن کی کون سی آیت میں لکھا ہوا ہے کہ حرام ہے؟ قرآن میں تو ہے لحم الخنزیر، خنزیر کا گوشت حرام۔ اسی لیے وہ گمراہ ہو جاتے ہیں، نہیں جی ہم نے تو ظاہر کو دیکھنا ہے، ظاہر آیت دکھاؤ ہمیں۔ ایمان تب ہوگا جب قرآن پر بھی ایمان اور صاحب قرآن پر بھی ایمان۔ اس لیے اللہ پاک نے قرآن بھی بھیجا اور ساتھ میرا مدنی محمد مصطفیٰ بھی بھیجا۔ اور اسی طرح یاد رکھو کہ ہر بات میں اگر ہم کہیں کہ حدیث مبارک تو وہاں بھی پھر ہم پٹڑی سے اتر جائیں گے، وہاں سارے ذخیرہ احادیث پہ نظر ڈالنی ہوگی، پھر تعامل صحابہ پہ نظر ڈالنی ہوگی کہ صدیق و عمر عثمان و علی کا کیا عمل ہے۔ اسی لیے اللہ تبارک و تعالی نے جہاں اپنی اطاعت کو لازم قرار دیا وہاں رسول کی اطاعت کو بھی لازم کر، اطیعوا اللہ و اطیعوا الرسول۔ تو جب رسول کی اطاعت کرو گی کس کی اطاعت ہوگی؟ اللہ کی اطاعت ہوگی۔ اسی طرح اللہ نے یہ بھی فرما دیا کہ وَمَن يُشَاقِقِ الرَّسُولَ مِن بَعْدِ مَا تَبَيَّنَ لَهُ الْهُدَىٰ وَيَتَّبِعْ غَيْرَ سَبِيلِ الْمُؤْمِنِينَ۔ اور سبیل مومنین کو بھی اللہ نے لازم قرار دے دیا، اور مومنین کون ہے؟ اصحاب رسول اللہ۔ جو آیت کے نزول کے وقت مومن کون تھے؟ اصحاب رسول اللہ۔ کہ اب ہمیں حضور پاک نے جو نماز مبارک پڑھ کے دکھائی، حج مبارک کر کے دکھایا، طواف مبارک کر کے دکھایا، اس کی عملی تصویر جو ہے تفصیل سے بتانے والے کون ہوں گے؟ اصحاب رسول اللہ۔ تو اب جب تک ہم سب کا دامن نہیں پکڑیں گے اس وقت تک کامیابی نہیں ہو سکتی۔ اس لیے آپ دیکھیں گے اللہ نے پہلے تو فرما دیا کہ مومن باللہ والیوم الآخر، آگے کیا نماز قائم کرے، زکوٰۃ دے۔ اب زکوٰۃ کا حکم کہاں سے دکھائے گا؟ نماز کی تفصیل کہاں سے دکھائے گا؟ رسول اللہ سے۔ تو رسول اللہ پر بھی ایمان اسی ایمان باللہ میں شامل ہو گیا، وہ الگ نہیں ہوتا۔ اس لیے ہمیشہ یاد رکھیں۔ اچھا، اسی لیے علماء نے البتہ یہ لکھا ہے کہ کافر جو ہے اس کا مسجد بنانا یا اللہ کا گھر بنانا درست نہیں، چونکہ مشرک ہے، اس کو اللہ کے گھر بنانے کے لیے کیوں بنائے؟ کیوں کہتے ہیں کہ اگر کسی مسجد میں وہ حصہ ڈال دے جیسے مشرکین مکہ نے ڈال دیا تو اس عمارت کو پھر گرانے کا حکم تو نہیں دیا نا حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے کہ یہ مشرکین نے بنائی تھی، گرا دو، ہم نہیں بنائیں گے۔ آپ تھوڑی توسیع تو کرنا چاہتے تھے لیکن یہ نہیں فرمایا کہ بھی وہ تو مشرکوں کی بنائی ہوئی ہے، ہماری تو نماز ہی نہیں ہوتی۔ اس لیے علماء نے فرمایا کہ اگر بعض مقامات پر آپ مسجد بنا رہے ہیں اور کسی کافر نے بھی حصہ ڈال دیا ہے، یا آپ نے کافروں سے مثلا ایک مسجد ہے، انجینئر کافر ہے، آپ نے اس سے نقشہ بنوا لیا ہے، یا آپ اس سے کوئی اس کی جو فنی اور ٹیکنیکل قسم کی ہیلپ ہوتی ہے، مدد ہوتی ہے، وہ لے لیں، وہ کہتے کوئی حرج نہیں۔ وہ بھی انہوں نے انہی آیات مبارک سے مسئلے کا استنباط کیا ہے۔ اور دوسری بات مفسرین کرام نے انہی آیات مبارک یہ سمجھا ہے کہ اللہ کے گھر کیوں بنائے جاتے ہیں کہ وہاں کیا ہو؟ اللہ کی عبادت ہو، اللہ کا ذکر ہو۔ اگر وہاں کوئی تجارت کی باتیں کرے، کاروبار کی باتیں کرے، بے شراء کی باتیں کرے، فرمایا یہ بالکل منع ہے۔
اللہ کے گھر جو ہیں اللہ کے ذکر کے لیے ہیں. اللہ کے گھر میں بیٹھ کے سودا بیچ لیا، آپ کوئی چیز بیچ لی، اب تجارت کی باتیں مشورے کر لیے، یا ویسے کوئی کاروباری باتیں کر لی، یا اللہ معاف کرے میری چیز گم ہو گئی جی، آپ نے دیکھی تھی، آپ نے دیکھی تھی، آپ کو ملی تھی. انہوں نے کہا نہیں، بالکل نہیں. ہاں جو مقام معین ہے وہاں جا کے خبر کرے، وہاں گمشدہ چیز کی اطلاع کرے. اب جب وہ آدمی اللہ کے گھر بھی بنائے، اللہ پر ایمان بھی ہے، یوم آخرت پر ایمان بھی ہے، اللہ نے فرمایا پھر یہی لوگ ہیں جو ہدایت والے ہیں. جب ہدایت والے ہیں تو انہی کے لیے کامیابی ہے، دنیا کی بھی اور آخرت بھی. دعا کریں اللہم اجعلنا من المہتدین. اے اللہ ہمیں بھی ہدایت والوں میں بنا، یا اللہ ہمیں گمراہی سے محفوظ فرما. یا الہ العالمین ہمیں اپنے عباد صالحین میں اپنی رحمت سے شامل فرما دے اور بغیر حساب کے جنت الفردوس کا فیصلہ فرما دے. اللہ سے دعا کیا کریں اور اللہ ہر شر سے محفوظ فرما اور ہر شریر کے فتنوں سے محفوظ فرما. کہتے جی میں بیمار ہوں، اللہ آپ کو شفا عطا فرمائے. اللہ تمام بیماروں کو شفا عطا فرمائے. ارے بھائی اصل تو علاج بھی کریں، علاج کا حکم بھی سنت ہے، اسباب کا اخذ کرنا بھی سنت ہے، اور ساتھ جو ہے سب سے بڑا علاج وہ زمزم ہے. یقین کامل کے ساتھ زمزم پیو، اور درد والی جگہ پر بھی اس کو ڈال سکتے ہیں، اور بالکل اللہ پہ اللہ کے نبی کے فرمان پہ یقین ہو کہ زمزم شفا ہے. انشاءاللہ اللہ پاک شفا دیں گے. اگر کوئی آدمی آیا اور اس نے چوری چھپے حج کیا، حج تو اللہ قبول کر لیں گے، لیکن یہ حکومت اسلامیہ ہے، رشیدہ ہے، اس کے نظام کو توڑنا جو ہے وہ بھی شریعت کے خلاف ہے کہ اولی الامر کی اطاعت جو ہے ہر حال میں ضروری ہے. حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے روضہ مبارک پہ جب سلام پڑھتے ہیں تو یہی الفاظ مبارک صحابہ سے بھی آتے ہیں، الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ، الصلاۃ والسلام علیک یا حبیب اللہ. اور باقی حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک صحیح حدیث مبارک ہے کہ جب مسلمان آ کے سلام کرتا ہے تو اللہ تبارک و تعالی آپ کو توفیق دیتے ہیں اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم اس کا سنتے ہیں، اور ایک حدیث میں ہے کہ جواب بھی عطا فرماتے ہیں. ماں حج میں آیا تھا، میں نے جنت البقیع رکھنا چاہا تھا، پھر میں پتہ نہیں کیا کیا، رکھنا چاہتا تھا، پھر میں دیوار سے باہر سے دکھا سکتا یا نہیں دکھا سکتا. اچھا یعنی ماں کو قبرستان دکھانا تھا، دور سے دکھا دو، قبروں پہ جانا منع ہے عورتوں کا. بھائی کو روپیہ لوٹنے کے لیے کسی نے چاقو مارا، مر گیا، قاتل پکڑا گیا لیکن چھوٹ گیا، اب اس کو میں چاقو مار دوں، آپ بھی جہنم میں جائیں گے. پھر ابھی آپ مظلوم ہو، اپنے آپ کو ظالم کیوں بناتے ہو؟ ان کو لوگوں نے چھوڑ دیا تو اللہ تو نہیں چھوڑے گا نا، اللہ تو قتل کا بدلہ لیں گے نا اس سے. تو تم مارو گے تو تم بھی تو قاتل بن گئے، پھر فائدہ کیا ہوا؟ دونوں برابر. کام میں نماز پڑھتا ہوں اور پہلا صف کا بھیا کچھ صاف لکھا کرو یا اللہ کے بندے. سب سے زیادہ ثواب جو ہے وہ صف اول میں ہے. حدیث مبارک میں آتا ہے، حضور نے فرمایا کہ اگر تم جانتے کہ صف اول میں کتنا فضیلت ہے تو تم قرآن اندازی کرتے. یا ایک روایت میں آتا ہے کہ تم لڑتے تو شاید تیر چل جاتے. رجب کے پہلے ہفتے میں جو صلاۃ الرغائب پڑھتے ہیں یہ قرآن و حدیث سے ثابت نہیں، نہ صحابہ سے ثابت ہے بلکہ بدعات میں ہے. رمضان میں 4 دن روزہ نہیں رکھا تو کیا ہوگا؟ توبہ کرو، روزہ قضا کرو، اور کیا ہوگا؟ جی میں ملازم ہوں، مجھے بڑی مشکل سے 1 دن کی چھٹی ملی تھی، میں نے عرفات کا دن گزارا، پھر 10 ذی الحجہ کو میں نے کنکریاں ماری، طواف زیارت کر لیا. ایک ساتھی کو میں نے وکیل بنایا کہ میری کنکریاں مار دینا، انشاءاللہ حج اللہ قبول کرے حج ہو جائے گا. اگر کوئی آدمی پکڑا گیا احرام کی حالت میں اور احرام چھوڑ دیا، اس کو پھر عمرہ بھی کرنا ہوگا اور ایک بکری بطور دم احسار بھی دینی ہوگی.
روزہ نکالنا عمرے میں بھول گیا اور رمل کرنا بھی بھول گیا تو کوئی حرج نہیں، کوئی جرمانہ نہیں. یہ سنت ہے، اگر کرتے تو بہت ثواب ملتا، نہیں کیا تو ثواب نہیں ملا، جرمانہ کوئی نہیں. جرمانہ تب ہوتا ہے جب واجب چھوٹے، پھر بکری دینی پڑتی ہے، اور فرض چھوٹ جائے تو حج کیا. ایک مسلمان لڑکا ہے، ایک غیر مسلم عیسائی عورت سے شادی کرنا چاہتا ہے، عورت شادی شدہ ہے، اس کے بچے ہیں، اس کو طلاق دلوانا چاہتا ہے. عورت مسلمان ہونا چاہتی ہے، پہلے اس کو مسلمان ہونے دو، طلاق تو خود بخود ہو گئی. بھئی عورت کو مسلمان تو ہونے دو نا، تم اسی لالچ میں تو مسلمان نہ کرو نا کہ عورت عشق میں ہو اور جناب تمہارے عشق میں گئے مسلمان ہوتی ہوں. اور ویسے سوچ لو کہ جو اپنے بچوں کو شوہر کو چھوڑ کے آئے گی تمہارے ساتھ کتنے دن رہے گی. بہرحال اس کو مسلمان ہونے دو، اگر وہ سچے دل سے مسلمان ہو جائے تو کافر سے نکاح اس کا ختم ہو گیا، اس کے بعد تم نکاح کرنا. اگر صفا مروہ کے درمیان میں مجھے ایک بھوک لگے اور میں کھجور کھا لوں، کوئی حرج نہیں، کھاتے رہو، بھاگتے رہو. عمرے کے احرام کے ساتھ خوشبو لگانا جو ہے بالکل منع ہے. عمرہ کے نیت کرنے سے پہلے بدن پہ خوشبو لگا سکتے ہیں، احرام کی چادروں پہ نہیں لگا سکتے. اگر نیت کرنے کے بعد خوشبو لگاؤ گے اور ایک عضو پہ خوشبو لگ جائے تو دم دینی پڑے گی، اور تھوڑی سی لگے تو فوراً دھو ڈالے، ورنہ صدقہ دینا ہوگا. بہرحال نیت کرنے سے پہلے اپنے بدن پہ خوشبو لگا سکتے ہو. واللہ تعالی اعلم وعلمہ اتم. اللہم صلی علی سیدنا محمد وعلی آل سیدنا محمد وبارک وسلم. یا الہ العالمین، عالم اسلام پہ اپنی رحمت نازل فرما. یا اللہ مسلمانان فلسطین، مسلمانان کشمیر، شیشان مجاہدین سب کی قدم قدم پہ نصرت فرما. یا الہ العالمین، یا ارحم الراحمین، مسلمانوں کی جان مال آبرو عزت کی حفاظت فرما. یا اللہ اس بلد اللہ الامین کو قیامت تک ہر شرور اور فتن سے محفوظ فرما. یا الہ العالمین تمام حاسدین کے حسد سے محفوظ فرما. یا اللہ بیماروں کو شفا عطا فرما، بے حیاؤں کو حیا عطا فرما، بے دینوں کو دین عطا فرما، بے اولادوں کو اولاد عطا فرما، قرض داروں کے قرض عطا فرما، جن کا رزق تنگ ہے ان کے رزق میں برکتیں عطا فرما. یا اللہ ہماری اولادوں کی اصلاح فرما دے. یا اللہ ہدایت کے فیصلے فرما دے. یا اللہ ان کے دلوں کو اپنے دین کی طرف موڑ دے. یا الہ العالمین ہر قسم کی برائیوں سے بد اخلاقیوں سے محفوظ فرما دے. یا اللہ ہماری اور ہر مسلمان کی اولادوں کو صحبت اشرار سے محفوظ فرما. یا اللہ ان کو برے لوگوں کے تعلقات سے ہر قسم سے ہر شرور سے محفوظ فرما. قدم قدم پہ اپنی حفاظت فرما. یا اللہ عالم اسلام کے بچیاں جتنے گھروں میں ہیں ان سب کے رشتے آسان فرما. یا اللہ ان کے مستقبل روشن فرما. یا اللہ ان کے خیر کے رشتے نصیب فرما. یا الہ العالمین ہمیں مانگنا نہیں آتا، بغیر مانگے عطا فرما. یا اللہ پورے عالم میں ہدایت کی فضا پیدا فرما. یا اللہ پورے عالم میں ہدایت کی ہوا پیدا فرما. یا اللہ جو بھی تیرے دین کا کام کرنے والے ہیں ان کی حفاظت فرما. یا الہ العالمین، یا ارحم الراحمین، یا اکرم الاکرمین ہمیں صحیح معنی میں اپنے دین پہ چلنے کی توفیق عطا فرما، صحیح عقیدہ نصیب فرما، اسی پہ ثبات نصیب فرما، اسی پہ خاتمہ نصیب فرما. اللہم ارزقنا الاخلاص والخلاص وطہر قلوبنا من النفاق، اعمالنا من الرياء، لساننا من الكذب، عيوننا من الخيانة، فإنك تعلم خائنة الأعين وما تخفي الصدور. اللهم إنا نعوذ بك من جهد البلاء ودرك الشقاء وسوء القضاء وشماتة الأعداء. اللهم وفقنا لما تحب وترضى. ربنا تقبل منا إنك أنت السميع العليم وتب علينا إنك أنت التواب الرحيم. صلى الله تعالى على خير خلقه سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد وبارك وسلم. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. دعاؤں میں یاد کیا کریں، دعا کیا کریں.